أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی سے اور آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا اور ہمارے قلوب کو مودت اہل بیت سے معطر اور منور فرمایا. برادران عزیز، آج کی اس عظیم سالانہ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو مقام اہل بیت سے آگاہی دلائی جائے اور اہل بیت کے کردار سے واقف کرایا جائے تاکہ اس کردار کو اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. برادران عزیز، آج ہم مولا حسین کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ حسین جس کو آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار. وہ حسین جس کو آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا ہے. وہ حسین جس کی پاکی خود قرآن کرتا ہے. وہ حسین جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جو شبیہ رسول ہے. وہ حسین جس کی محبت ایمان ہے. وہ حسین جس کی محبت نجات ہے. وہ حسین جس کی محبت نبی کی محبت ہے. وہ حسین جس کا رونا تک حضور کو گوارا نہ تھا. وہ حسین جس کے لیے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہ حسین جس کے لیے فرشتے لباس جنت سے لباس لایا کرتے ہیں. وہ حسین جس کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے ہیں. وہ حسین جس کا نسب سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. برادران عزیز، یوں تو مولا حسین کے لیے کئی پرانی آیات موجود ہیں اور کئی احادیث دستیاب ہیں، لیکن میں نے آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، مجھے مبارکباد پیش کرو، کیونکہ اللہ نے آج مجھے وہ آیت عطا کی ہے جو مجھے اس دنیا اور ما فیہا جو اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قل، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو درود میں شامل کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ناقص درود، کٹا ہوا درود نہ بھیجو. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ناقص درود، کٹا ہوا درود سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ناقص درود، کٹا ہوا درود سے مراد یہ ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا اور میری اہل بیت کو، میری آل کو بھول جانا، یہ کٹا ہوا درود ہے، ناقص درود ہے. گویا معلوم یہ ہوا کہ جب تک درود میں آل نبی پر درود نہ بھیجا جائے تو وہ درود بھی قبول نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں درود ابراہیم رکھ کر کے بتا دیا کہ جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجو تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم
یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. یا اہل بیت رسول، آپ پر جب تک ہم درود نہ بھیجیں تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی. آپ کی محبت اللہ نے ہم پر قرآن کے ذریعے فرض کر دی ہے. آپ کی قدر کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک آپ پر درود نہ بھیجے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی. برادران عزیز، آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں سے یعنی آقا حسن اور آقا حسین سے اس قدر محبت کرتے کہ روایتوں میں آتا ہے، جس کو طبرانی نے اور بہقی نے نقل کیا ہے، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ام ایمن آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین علیہ السلام بہت دیر سے مل نہیں رہے ہیں، وہ گم ہو گئے ہیں. تو راوی کہتے ہیں کہ اجالے کا وقت تھا، دن خوب نکلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میرے بیٹوں کو ڈھونڈتے ہیں. سب اپنے اپنے راستے کو چلے گئے اور میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم پہاڑوں کے درمیان آ گئے. ہم نے دیکھا کہ حسنین کریمین ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے ایک اژدہا اپنی دم پر کھڑا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. جب یہ حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ اس اژدہے کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے. اس اژدہے کی توجہ جب آپ کی طرف ہوئی تو وہ سکڑ گیا اور پہاڑوں میں چھپ گیا. پھر حضور علیہ السلام حسنین کریمین کے قریب جاتے ہیں اور ان کو الگ الگ کرتے ہیں اور ان کے چہروں کو صاف کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہاں پر غور طلب جملہ ہے، آپ نے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان، اور اللہ کے ہاں تم بہت بڑی عظیم عزت والے ہو. برادران عزیز، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے اور حسنین کریمین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے. تو ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو حضور علیہ السلام نے ہمیں روک دیا اور فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پر قربان ہیں. برادران عزیز، کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، میرے ماں باپ ان پر قربان. برادران عزیز، کئی مقامات پر حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین کا مقام بتایا ہے اور آپ نے پنجتن پاک کا مقام بھی بتایا ہے. قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، اس دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن ہر شخص، ہر انسان بکری کے بچے کی طرح کپکپائے گا. اس دن حضور علیہ السلام اہل بیت کا مقام بتا رہے ہیں، جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ایک سفید گنبد کے نیچے مقیم ہوں گے. اسی طرح ایک اور روایت میں جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین جنت الفردوس میں ایک سفید گنبد کے نیچے مقیم ہوں گے جس کا چھت عرش خداوند ہوگا. برادران عزیز، اسی طرح مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، بس جب بھی تم میرے لیے اللہ سے کچھ مانگو تو وسیلہ مانگو. تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ مقام پر آپ کے ساتھ کون کون ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ہوں گے، فاطمہ ہوں گے، حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے. برادران عزیز، یہ ہے مقام اہل بیت. جب ساری امتیں جمع ہوگی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عطا کرے گا اہل بیت کو. برادران عزیز،
اہل بیت کے کردار کی طرف آتے ہیں۔ اس کو سوائق المحرقہ میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، جو بی بی زینب کے شوہر ہیں، آپ لوگ حج کو روانہ ہوئے اور واپسی میں آپ کا سامان، آپ کے اونٹ گم ہو گئے جس پر آپ کا کھانا پینا سب کچھ تھا۔ ریگستان کا سفر تھا، آپ لوگوں کو شدت کی بھوک تھی، شدت کی پیاس تھی۔ دیکھا کہ ایک خیمہ ہے جس میں ایک خاتون ہے، ایک بڑھیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی طرف گئے اور پوچھا کہ اے خاتون، اے ماں، کیا تمہارے پاس کچھ پینے کے لیے ہے؟ ہمیں شدت کی پیاس لگی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس پینے کے لیے پانی تو نہیں ہے، لیکن ایک بکری ہے اور اگر تم چاہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اس بکری کا دودھ نکالتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سب تینوں مل کر اس کو پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہے، اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک بکری ہے، اگر تم چاہو تو اسے ذبح کر دو تو میں اسے پکا کر کھلا دوں گی۔ پھر اس نے کہا، پھر آپ لوگوں نے اسے ذبح کیا اور اس نے پکا کر آپ لوگوں کو کھلا دیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے دعائیں دی اور کہنے لگے کہ ہم قریش سے تعلق رکھتے ہیں، مدینے والے ہیں، اگر تمہارا کبھی مدینے آنا ہوا تو ہم تمہارا بدلہ، تمہارا احسان چکا دیں گے۔ پھر وہاں سے آپ لوگ نکل گئے۔ اس کے بعد وہ عورت کا شوہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہماری صرف ایک بکری تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ وہ بکری کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نوجوان آئے تھے، ان کا سامان گم ہو گیا تھا، انہیں بہت بھوک لگی تھی تو میں نے انہیں کاٹ کر کھلا دیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں انہیں نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ جانے کون لوگ ہیں جو قریش سے تعلق رکھتے ہیں، ہم انہیں کہاں ڈھونڈیں گے؟ پھر اس کے بعد اس نے کچھ اسے غصہ کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، جب وہ عورت مدینے آئی اور اس کا گزر امام حسن علیہ السلام کے گھر کے سامنے سے ہوا تو آپ نے اسے پہچان لیا اور آپ نے اسے اپنے خادم کے ذریعے بلانے لگایا۔ جب وہ عورت آئی تو آپ نے پوچھا، اے خاتون، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں جانتی، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں یاد ہے کہ 3 لوگ آئے تھے تمہارے پاس جو بھوکے تھے، تم نے انہیں تمہاری ایک بکری اس نے کاٹ کر کھلا دی، میں ان میں سے ایک ہوں۔ تو اس نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ پھر آپ نے کہا، اب تمہارے احسان کے بدلے، تمہارا احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا اور 1000 دینار اور 1000 بکریوں کا ریوڑ اسے عطا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے بھائی حسین کا گھر بھی بازو گلی میں ہے، تم انہیں بھی جا کر ملو۔ اپنے خادم کو حکم دیا کہ انہیں امام حسین کے گھر لے جائیں۔ پھر وہ خاتون امام حسین کے گھر جاتی ہے۔ اس کے بعد امام حسین پوچھتے ہیں کہ بھائی حسن نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 دینار اور 1000 بکریوں کا ریوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے بھی اسے 1000 دینار اور 1000 بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میرے بھائی عبداللہ بن جعفر کا گھر بھی یہیں پاس میں ہے، تم ان سے بھی جا کر ملاؤ۔ پھر وہ عورت جاتی ہے اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے ملتی ہے